سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. کافی گرم گرم خبریں ہیں. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں جرمنی سے. خان صاحب یہ سب سے پہلے بتائیے جرمنی سے کیا اس وقت کی تازہ خبریں ہیں؟ آشم بادشاہ جرمنی کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں. جرمنی سے شروع کرتے ہیں آپ. مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا سوال کس ڈائریکشن میں. نہیں, یہاں پہ کافی فیصلے نئے آ رہے ہیں. کبھی ایلٹن گلڈ, کبھی کنڈر گلڈ, کبھی کچھ. تو میں نے کہا ہمارے لوگوں کو پیسوں سے زیادہ ساری دنیا کو پیسوں سے دلچسپی ہوتی. جی کل جو کابینہ نے جو پاس کیا ہے بجٹ 2027 کا, جو کہ ستمبر میں جا کے یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب بندرسٹاگ بیٹھے گی اس میں وہ پیش ہوگا اور پھر اس پہ بحث ہوگی تو وہ اپروو ہوگا. لیکن کابینہ نے اس کو باہر اپروو کر دیا ہے. سویڈش بحث جو کانسلر کی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر دو باتوں پہ کچھ لینے شروع ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ 2007 سے جرمنی کے اندر ایلٹن گلڈ دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں ایک تو 12 سے 14 ماہ تک گھر بیٹھے رقم دی جاتی ہے اور وہ آپ کی تنخواہ کے حساب سے ہوتی ہے. 300 یورو سے لے کے 1800 یورو تک ماہانہ آپ کو رقم والدین کو دی جاتی بچوں کی پرورش کے لیے. کبھی بچے کام سے ہوتے ہیں اور اس میں جو ان کی تنخواہ وہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں 65% دیا جاتا ہے اس میں اس فنڈ کے اندر. اس میں سے دونوں میں سے ایک کو باہر کام کرنا پڑتا ہے, ایک کو جو ہے اس کو ملتی ہے, یا دونوں آپس میں وہ مدت جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو 2025 میں یہ رقم جو ہے بڑھا کے 1,75,000 سالانہ کر دی گئی تھی. 1,75,000 تک یہ رقم جو ہے وہ دی جائے گی اور مدت بھی جو ہے وہ 14 ماہ کر دی گئی تھی 12 سے بڑھا کے. اب 2025 میں وہ کہتے ہیں کہ 1.19 ملین خواتین اور 4,17,000 مردوں کو یہ رقم جو ہے وہ دی گئی. یہ تعداد بتا رہا ہوں کہ رقم کہ 1.1 ملین خواتین نے اور 4 لاکھ عورتوں نے یہ رقم جو ہے وہ لی ہے, جو 2021 میں ریٹ کم ہونے کے وجہ سے جو تھی 13.9% جو ہے وہ کم تھی. اب 25 سے زیادہ سے اب پھر ریٹ جو ہے وہ گر گیا ہوا ہے. تو اب اس نئے بجٹ کے اندر کیونکہ حکومت کے پاس پیسے کی شارٹیج ہے تو انہوں نے اس کو 14 سے پھر 12 ماہ کر دیا گیا کہ 12 ماہ تک یہ رقم ملے گی اور یہ مدت جو ہے وہ 12 ماہ مرد اور عورت برابر میں تقسیم کی جا سکتی ہے, یا یہ کہ بھائی 8 مہینے مرد کام پہ چلے جائے 4 مہینے چھٹی کر لے اور باقی جو ہے عورت چھٹی کر لے. باقی اس کو انہوں نے اس میں گنجائش رکھی ہے اور کم سے کم 330 جو تھی رقم اس کو 300 سے بڑھا کر 330 کر دیا ہے اور 1800 سے بڑھا کر جو ہے وہ 1900 ماہانہ کر دیا ہے, یا یہ کہ آپ 65% جو ہے اپنی نیٹ انکم اس کا بھی لے سکتے ہیں جن کی بہت زیادہ تنخواہ ہے. تو اس کے اوپر جو خواتین کی فاؤنڈیشن ہے بیٹل گراؤنڈ فاؤنڈیشن, اس نے ایک سروے کروایا ہے جس میں 45% خواتین سے پوچھے سوال انہوں نے اور 42% مردوں سے پوچھا ہے. تو انہوں نے جو 12 ماہ واپس کر دی ہے مدت اس کے خلاف ووٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ رقم جو ہے وہ مطلب مدت جو ہے وہ 14 ماہ ہی رہنی چاہیے اور اس کو دونوں مل کر اس کو پورا کریں 14 مہینے کو, یا یہ کہ ایک بار مطلب ایک بار بندہ کام کرے اور ایک بندہ جو ہے وہ 14 مہینے کی چھٹی لے لے. پر اس قسم کا رد عمل دکھایا گیا کہ یہ رقم 12 ماہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ 14 ماہ جو ہے وہ کی جائے. اسی طرح جو امدادی رقم میں یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں 15 ادارے ان کو جرمن جو ہے وہ 10 بلین سے زیادہ رقم بلکہ 12 ملین سے بھی زیادہ رقم جو ہے وہ سالانہ امداد دیتا تھا. وہ اب 2023 سے جرمنی نے کم کرنی شروع کر دی ہے اور ہر سال کچھ نہ کچھ کم کرتے کرتے اب وہ 10.05 بلین کے اوپر آ گئے. تو 9.46 کے اوپر آ گئے. اس سال یہ رقم 10.5 ملین تھی
بلین تھی، اب 9.46 600 ملین مزید کم کر دیے گئے. تو اس کے اوپر جو تمام بھی 15 تنظیمیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی، انہوں نے کل ایک احتیاط ریکارڈ کروایا کہ بھائی جرمنی دوسرے نمبر پر، امریکہ کے پاس سب سے زیادہ رقم امدادی اداروں کو یونائٹڈ نیشن کے جرمنی سے ملتی تھی، اور انہوں نے بھی یہ رقم جو ہے وہ کم ہر سال کم کرنا شروع کر دی ہے، جس سے ہمیں کام کرنے میں افریقہ میں یا چلڈرن کیئر جو ہماری کاروائیاں کرتے ہیں ان میں ہمیں جو ہے دقتیں پیش آ رہی ہیں. تو اس قسم کی خبریں جو ہیں جرمنی سے سننے کو مل رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ بھائی جو ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو خلاف ورزیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں، ایک ہفتہ تو آپ نے تو گزر کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ آیت اللہ جو ایران کے والدی رہنما سفین کے اب یہ کل رات سے دوبارہ وہاں جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، اور 85 امریکہ نے خلاف ورزیاں کی ہیں، اور 80 جو ہے امریکہ نے اس کے جواب دیے ہیں. اور یہ چیز جو ہے دنیا کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن رہی ہے کہ بھائی جب اپنا درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تو 60 دن تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں دنیا ایران کو زیادہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہے کہ صرف ابنائے حرمز کی وجہ سے کہ وہاں سے جہاز کو گزرتے بغیر رجسٹریشن کروائے یا بغیر امریکہ کو اطلاع دیے ہوئے یا ان کی وارننگ کا جواب نہیں دیتے، تو اس بات کو دنیا ایران کا ساتھ نہیں دے رہی. وہ یہی کہتی ہے کہ 60 دن کے لیے جب آپ نے کھول دیا ہے ہرمز کو، اب یہ صرف اس بات کے اوپر اگر آپ میزائل چلانا شروع کر دیں کہ جی آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی گزرتے ہوئے، یا آپ نے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی. وہ کہتے ہیں اب نیا ہرمز کھلی ہوئی ہے 60 دن کے لیے، جو بھی اس کے اوپر نیا فیصلہ ہوگا وہ 60 دن کے بعد نافذ العمل ہوگا. تو اس لحاظ سے ایران دنیا کی حمایت جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے. اب نیا ہرمز پہ دنیا ایک موقف جو ہے وہ یہی اختیار کر رہی ہے کہ بھئی یہ کھلی ہونی چاہیے، اور لوگ دنیا کو یہاں آمد و رفت کے اندر بحری آمد و رفت میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو خلیج کے دو ممالک، خلیج کے جو ممالک آپ سے بٹ گئے ہیں، اس میں جو لوگ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں یا امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دیا ایران نے، لیکن باقی ممالک کے اوپر وہ جیسے کویت کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اسی طرح قطر کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. حالانکہ قطر وہ ملک ہے جو گفت و شنید کروانے میں شامل ہے، اور اس جو اگلی میٹنگ بھی ہوئی تھی دوسری، اس کے اندر بھی دونوں ملکوں کے وفود نے آپس میں ملاقات کی تھی. اور اس کے اوپر بھی میزائل چلا دینا جو ہے، اس کو جو انٹرنیشنل لیول پہ عقل مند نہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ایران شاید کسی ایسی داغ پر ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ شروع ہو. اور اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. اور باہر دنیا جو ہے وہ ایران کو سمجھا رہی ہے اس وقت کہ بھئی وہ جنگ کے کیفیت پیدا نہ کرے، اور صرف اپنا حرمز کے اوپر، کیونکہ جو پہلا ایران کا الزامات تھے ایران کے اوپر لگائے گئے امریکہ کی طرف سے، اب وہ الزام دہرائے نہیں جا رہے. صرف یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں بھائی آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، یا خزلہ جو ہے ایٹمی وہ آپ ضائع کر دیں گے، یا اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اب جو یہ نئے ہرمز والا معاملہ ہے، اس کے اندر دنیا ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اور اس لیے دوبارہ سے اس خطے کے اندر جنگ کے آثار جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے. جی اگر 60 دن میں بات چیت مکمل نہیں ہوتی تو یہ اس کے بعد اور بھی وقت لیا جا سکتا ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ 60 دن کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر ایکسٹینشن کی جائے گی، کیونکہ گفت و شنید بہت مطلب سلو چل رہی ہے، اور وفود کو آپس میں ملنے میں جو ڈیٹ طے کرتے ہیں یا ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے، تو اس سے پہلے دونوں کے درمیان کوئی نیا جھگڑا یا سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گفت و شنید کی جو وفود کا جو آپس میں ملاقات ہونی ہے اس کی ڈیٹ روک لی جاتی ہے. تو اس لیے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ 60 دن میں معاملہ طے ہوگا نہیں، بلکہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح خلاف ورزیاں ہوتی تو دوبارہ وہاں پہ کوئی حالات ایسے بن جائیں کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے؟ دیکھیں ایران کا موقف تو یہی ہے کہ بھئی ہم جو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ بھئی ایران نے کوئی خلاف ورزی کی ہے تو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مزید ہم کارروائی نہیں کرتے، پھر وہاں تک ہماری کارروائی محدود رہتی ہے.
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت اور پاسداران انقلاب کے درمیان کوئی اختلاف ہے. جو گفت و شنید ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ حکومت کی ایران کی جو حکومت ہے ان کے کارندے کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ ابنائے ہرمز کے اندر کارروائی کی جاتی ہے وہ پاسداران انقلاب کرتی ہے, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایران کی موجودہ رجوع سے یا حکومت سے کوئی اجازت نہیں لیتے بلکہ وہ اپنی ایک پالیسی لے کے چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. جی نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے یہاں انقرہ میں ترکی میں, وہاں پہ ٹرمپ صاحب نے کہا جی میں ناخوش ہوں نیٹو سے. خاصا وہ تو اسی دن پتہ چل گیا تھا جب انہوں نے مدد مانگی تھی ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کی. کیا دیکھتے ہیں نیٹو کا مشکل آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن نیٹو کے معاملے میں اس وقت یورپ متحد ہے اور انہوں نے کہا یہی ہے ٹرمپ صاحب سے کہ ہم نیٹو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور مل کر نیٹو کی پالیسیاں بنانا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ جو سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے, سب سے زیادہ امداد امریکہ دیتا ہے, تو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ سب کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی جائے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہ یورپین جو ہے اس ممالک اس کے اوپر عمل کریں, اور اس کے لیے اب یورپین کو شاید نظر نہیں آتے کیونکہ اس سال جو جتنے بھی بجٹ رکھے گئے ہیں ان کے اندر سب نے زیادہ فوج بنانے کے لیے اپنے بجٹ کا حصہ جو ہے وہ الگ رکھا ہے, جو پہلے نیٹو کو نہیں دیا جاتا تھا بلکہ نیٹو کو صرف ایک شیئر دیا جاتا تھا. لیکن اب جرمنی نے بھی جو ہے 110 بلین کا اضافہ کیا ہے اپنی نئی فوج بنانے کی وجہ سے دفاعی بجٹ کے اندر. تو اس لیے نیٹو اور جو ممالک کی وہ پوزیشن اب نہیں رہی جو پہلے تھی. آج جو آخری بیان جاری ہوگا, جو اختتامی اعلان جاری ہوگا نیٹو کانفرنس کا, اس سے پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی وہاں کیا گفت و شنید ہوئی ہے. کوئی ابھی تک تو گفت و شنید جو ہے وہ اراکین ممالک تک ہی محدود ہے, جو اس کو باہر نہیں نکالا جا رہا. لیکن بہرحال عراق کے کام پر کوئی نہ کوئی اسلامی اعلانیہ جاری ہوگا جس سے ساری پوزیشن واضح ہوگی کہ نیٹو اب کہاں کھڑا ہے, یہ کس اسٹیج پر آگے نیٹو کی کارروائیاں جاری رہیں گی. اچھا ایک اور بھی خبر ہے کہ بڑی تیزی آ گئی خان صاحب, یو کے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اسی مہینے میٹنگ ہو رہی ہے اور جلد یورپ میں واپس آنا چاہ رہا ہے کوئی آپ کے پاس اطلاع؟ دیکھیے یورپ کے اندر یہ کافی عرصے سے ڈسکشن میں چل رہی ہے, لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یورپ کو پہلے ان کو وہاں پر ریفرینڈم کروا کے نکلے تھے. ریفرینڈم کروانے کے بعد ہی وہ دوبارہ سپتمبر کے بعد جب نئی حکومت آ جائے گی یا نیا وزیر اعظم آ جائے گا اس کے بعد وہاں یہ پالیسی اناؤنسمنٹ ہوگی جس کے لوگ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ شاید ریفرینڈم کروایا جائے اور جو لوگ جنہوں نے ریفرینڈم کے خلاف ووٹ دیا تھا 52%, اس میں زیادہ تر بوڑھے لوگ تھے جو اس میں سے اکثریت دنیا سے گزر چکی ہے اور نئی جنریشن جو سامنے آ گئی ہے جو کہ یورپی یونین کے ساتھ مل کے رہنا چاہتی ہے, یورپی یونین کا ممبر بن کے رہنا چاہتی ہے. تو ممکن ہے کہ ریفرینڈم کروا کے دوبارہ پھر وہ درخواست دیں, اور کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ وہ درخواست دینے کے بعد بھی یورپی یونین کی مرضی ہے کہ وہ بغیر نظر آتا ہے کہ ہاں وہ اس برطانیہ کو لے لے گا, لیکن جس طریق سے نکلنے میں ان کو ٹائم لگا تھا اسی طرح انٹر ہونے میں بھی وقت لگے گا. ایک درخواست دینے سے ہی انٹر نہیں ہو جائے گی بلکہ کم از کم سال ایک لگ جائے گا ان کو دوبارہ قبول کرنے میں. اچھا ایک نظر پاکستان کے حالات پہ بھی ڈال لیتے ہیں. خاصا آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی تبدیلی پاکستان میں نون لیگ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ فوج خود بھی چاہتی ہے کہ ان کی چھانٹی کی جائے. دیکھیں اس قسم کی تبصرہ نگار باتیں تو کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں جو بدامنی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں یا جو یہ جو دو خواتین کے ساتھ یہ نون لیگ کی حکومت کے بڑے لوگوں کے بچوں نے جو حرکتیں کی ہیں یہ سب ایک چال تھی اور اس کو بھی استعمال کیا جائے گا نون لیگ کو بدنام کرنے کے لیے یا نون لیگ کی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے اور تبدیلی کی جو ہے راستے نکالے جائیں گے. ماضی میں دیکھیں تو اسی طرح سے باتیں ہوئی ہیں جن کا اینڈ جو ہے وہ یہی امریکہ کے حکومت تبدیلی کی گئی اور اس کی آغاز جو تھا انہی باتوں سے ہوا تھا
اور ایسا ہی اب نظر آ رہا ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، اس سے اندازہ لوگ یہی گیس کر رہے ہیں کہ بھائی شاید حکومت جو ہے وہ حکومت کی جو طاقتیں ہیں جو پاکستان میں ایوان کے اقتدار کی جن طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ نہ تو معیشت بہتر ہوئی ہے، نہ امن و امان بہتر ہوا ہے، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، جو دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بجائے فیکٹری چالو ہونے کے، اور جو صنعت کار ہیں وہ بھی اب مطلب عام طور پر شاید میں حصہ نہیں لیتے، لیکن ایسے انٹرویوز بڑے بڑے صنعت کاروں کے آنے شروع ہو گئے کہ بھئی ہم تباہ ہو گئے، یہ ہماری صنعت جو ہم نے بند کرنے پر مجبور ہو گئے، ہزاروں مزدور ہم نے فارغ کر دیے، یہ سب کسی اسکیم کا حصہ لگتے ہیں، ان کا اس طرح آ کے ٹی ویوں پہ یا اخبارات میں انٹرویو وغیرہ دینا، تو ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے اس کے آثار اسی کو پلاننگ کی جا رہی ہو۔ خاصا میڈیا کو اس طرح کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جس طرح جو معاملہ وہاں پہ ہوا ہے، تو اگر وہ لوگ چاہتے تو اس کو دبا بھی سکتے تھے، کوشش بھی کی گئی، لیکن اس وقت ایک ایشو یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اطاعت آرڈر جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے وزیر جو بیان دیں گے انٹرنیشنل لیول پہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ انٹرنیشنل لیول پہ تو ظاہر بات ہے یہ اب یہ ایسے معاملات پاکستان میں رول ہو رہے ہیں، آپ دیکھ میں کل بھی کراچی کے اندر 6 سال کی بچی کو ریپ کر کے قتل کر کے تیسرے فلور سے جا کے لاش جو ہے رات کو پھینک دی گئی نیچے، تو یہ پاکستان میں اس قسم کے جنسی درندگی کے واقعات جو ہے عام سے ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑے گھروں کے لوگ بچے جب ایسے واقعات کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے پاکستان میں ہوا ہے کہ بھائی جو بسر اقتدار لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ اقتدار میں نہ بھی ہوں، لیکن ان کا سیاسی اثر و رسوخ اتنا ہوتا ہے، اپنے علاقے کے حکومتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ماضی میں ایسے کئی کیس سندھ کے اندر بھی ہوئے، تو یہی اس کیس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ڈار فیملی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اب جو جس ایس پی نے اسلام آباد کے ہے اس کے خلاف بھی کوئی انکوائری جو ہے وہ پہلے سے چل رہی تھی، جس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے، تو بلاحال یہی نظر آتا ہے کہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میڈیا اس وقت کافی کھل کر سامنے آیا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی میڈیا کی بیک پہ بھی کھڑا ہوا ہو جو میڈیا کو کہہ ہو آپ اس بات کو زیادہ زیادہ پھیلائیں، تاکہ انہوں نے جو مقصد اپنا پورا کرنا ہوگا اس کے لیے ان کو اس میڈیا کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال یہ افسوسناک واقعات جو ہے یہ ممکن ہے کسی اسٹیج کے اوپر کسی تبدیلی کے اندر جو کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اچھا جی، یہ خبریں اس وقت میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں کہ نون لیگ کی چھٹی ہو رہی، اور خبریں ویسے نہیں چلی، کوئی نہ کچھ اندر چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی گیم پڑ رہی ہے، آپ کو جلدی کوئی اطلاع دے دیں گے، ہم بھی میڈیا سے پتہ چل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں،